ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ ومن تبعهم ومن والاهم اما بعد۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے رمضان جیسا مہینہ ہمارے لیے عنایت فرمایا، جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اور اسی طرح سے اس مہینے کو ہمارے لیے خیر اور بھلائی جمع کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کی جس قدر تعریف حمد و ثنا بیان کریں کم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین ہی سے ہر حال میں مدد طلب کرتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اس ذات گرامی پر انگنت درود اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد شیخ صاحب نے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی، اور بتایا کہ زندگی کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہی ہے، کہ انسان کو ہمہ وقت اللہ سے ڈرتے اور تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے، اور یہی مقصد رمضان کے روزے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو گویا کہ تقوی ہی اصل مقصد ہے۔ تو رمضان کا جو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے ہم باز آ جائیں۔ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ آج ہم رمضان کے 10ویں روزے میں ہیں، یعنی 10واں روزہ چل رہا ہے، تو دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان مبارک آئے گا، اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور ایک تہائی گزر بھی چکا ہے، اور تہائی حصہ بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ لہذا شیخ صاحب نے یہ بتایا کہ جس طرح سے دن اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن کے جو روزے ہیں اسے ہمیں روزے رکھنے ہیں، تو چاہیے کہ ہم تمام لوگ اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم نے کتنی تیاری کی، کس قدر محنت کیا، کتنی تلاوت کی، کس قدر عبادت میں ہمارا وقت لگا، ہم اپنے اوقات کو کہاں تک صحیح معنوں میں استعمال کر سکے۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عمر کا حصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ساتھ ہی ساتھ قیام، یعنی ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں اپنے اوقات کو رمضان المبارک کے مہینے میں لگائیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ شیخ صاحب نے اسی طرح سے نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ نہیں جان پاتے ہیں، اور یہ عام طور پر نصیحت ہوتی رہتی ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب نے یہ ذکر کیا کہ یہ مہینہ جو عنایت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اچھے طریقے سے روزے رکھنا چاہیے، ایسا ہو کہ گویا کہ یہ ہمارا یہ آخری مہینہ ہے، ہمارا آخری وقت ہے، لہٰذا اچھے طریقے سے ہم روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، نیکیاں کریں، اس طرح سے ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ لیکن جو لوگ اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، مثلا نہ صحیح سے عبادت کرتے ہیں، نہ صحیح سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے وہ لوگ کوتاہی میں ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے اوقات کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، اسی لیے ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے غرف ہوں گے جس کو اندر سے بھی دیکھا جا سکتا اور باہر سے بھی دیکھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اچھے سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں میں، جو اچھے سے روزہ رکھتے ہیں، جو رات کو نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صحیح معنوں میں خوش اسلوبی سے بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں،
اور صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کا درجہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر درجات رکھے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں. اسی لیے ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے. چونکہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، ایک دن آئے گا کہ سب کو فنا ہونا ہے، اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے اس کا درجہ بڑا رہے گا. جیسا کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کہ جس دن بڑی آفت پہنچ جائے گی یعنی قیامت کا دن ہوگا تو انسان یاد کرے گا جو اس نے کیا ہے، جو کمایا ہے، یعنی گزرے ہوئے دنیا کے اندر. پھر اللہ فرماتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم بھی اس کے سامنے کر دی جائے گی. تو جن لوگوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر اللہ کے احکامات سے غافل رہے اور اللہ کو بھول گئے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے مقام کو جانا، پہچانا، اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو شہوات سے روکے رکھے، تو یہی لوگ ہیں جو جنت کے مستحق ہوں گے اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو اس آیت میں میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے جو دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیاوی زندگی اتنا ضرور ہونا چاہیے جس سے انسان اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے، لیکن یہ نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے. اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیاوی زندگی میں بھی اگر لگا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کہ اللہ ہمیں تو دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما. معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے انسان کے آخرت کے طلب کرنے میں کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے تو دنیا کا حصول برا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، بیواؤں کی مدد کر سکتے ہیں، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر سکتے ہیں. اس لیے شیخ صاحب نے نصیحت کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خیر اور بھلائی کرتے رہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور شیخ صاحب نے خطبہ میں یہ آیت بھی پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر، یعنی جسے جو اللہ کے راستے میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور سچائی پر قائم رہا تو ہم اس کے لیے راستے آسان فرما دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلاتے ہیں اور سچائی پر قائم ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، اچھائی پر قائم ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور بے نیازی سے کام لیتے ہیں اور اسی طرح سے اچھائی کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو، یعنی جو اچھائی ہے اس پر قائم رہنا چاہیے لیکن اس کو بھی جھٹلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مشاکل پیدا کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اچھائی اور سچائی پر قائم رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے بھلائی اور آسانی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آسانی فرماتا ہے. تو اس طرح سے شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں نفسانی خواہشات سے دور رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، صحیح لوگوں کا ساتھ اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے روزے، نماز، تراویح، قیام اور بہت ساری عبادات میں غفلت کا سبب نہ بنے، اس لیے کہ غلط ساتھیوں کا اثر بھی انسان کو غلطی کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح سے شیخ صاحب نے ذکر کیا اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قرآن کو چھوڑ دیں، اس سے غافل رہیں، بلکہ خصوصی طور پر نصیحت کی خبردار ان تمام چیزوں سے بچ کر رہیں، یعنی غلط ساتھیوں کا اختیار کرنا، قرآن کو چھوڑنا، تلاوت سے ایک دم غافل رہنا، صدقات و خیرات نہ کرنا، نیکی نہ کرنا، یہ غلط چیزیں ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے تمام اچھائی پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن کو یاد کرو جس دن مال بھی نہیں کام آئیں گے اور اولاد بھی کام نہیں آئیں گے، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس سچے دل کے ساتھ آیا، اچھے اعمال کے ساتھ آیا، وہی لوگ کامیابی کو پائیں گے. تو اس طرح سے شیخ صاحب نے خصوصی طور پر نصیحت کی اور بہت ساری آیات پڑھی، مثلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پر پابندی سے عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن وہ مکمل حساب پائیں گے، بلکہ ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں بلا حساب کے بہت سارے اجر سے نوازے گا.
تو رمضان کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10واں روزہ آج ہے اور تقریباً 1/3 حصہ گزر چکا، تو اس تعلق سے شیخ صاحب نے خصوصی نصیحت کی کہ ہمیں رمضان کا جو مقصد ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، ساتھ ہی ساتھ صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نیکیوں پر قائم و دائم رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان تمام چیزوں کو اپنائیں اور زندگی کے مقصد کو سمجھیں، کیونکہ مال اور اولاد یہ تمام کی تمام چیزیں چند دن کی چیزیں ہیں، صحیح معنوں میں اگر ہم عمل کریں گے تو یہ چیزیں آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مقصد روزے کا دیا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم و دائم رکھے۔ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس طرح سے بہت سارے رمضان مبارک کے مہینے عنایت فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، عبادت کر سکیں، خیر و بھلائی پر قائم رہ سکیں، دوسرے لوگوں کو خیر و بھلائی کی ترغیب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے علی اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو علی اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔